عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق، میں آپ کا اسلامیات کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے سورہ انفال کا تعارف پڑھنا ہے اور اس کی فرسٹ آیت کا ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے۔ آج پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم عزیز طلباء سورہ انفال کا تعارف، جو میں نے بورڈ کے اوپر لکھ دیا ہے۔ پہلے نمبر پر سورہ انفال کی رکوع کی تعداد کتنی ہے؟ یہ بیٹا یہ وہ کوشچن ہے جو اکثر بورڈ کے اندر پیپروں کے اندر آتی ہیں۔ سورہ انفال کے ٹوٹل رکوع بیٹا 10 ہیں۔ اس کے بعد سورہ انفال کی آیات کتنی ہے؟ یہ بھی اکثر بورڈ کے پیپرز کے اندر آتا ہے۔ سورہ انفال کی ٹوٹل آیات 75 ہیں، 75 ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کوشچن دیکھیں کہ سورہ کون سی ہے؟ دیکھیں بیٹا سورہ قرآن کی صورتیں دو قسم کی ہیں، مدنی صورتیں اور مکی صورتیں۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، کسی مقام پر بھی نازل ہوئیں، کہیں بھی کسی مقام پر نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں کسی بھی مقام پر نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو سورہ انفال یہ مدنی صورت ہے کیونکہ یہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی اور غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اس لیے اس کا نام سورت مدنی صورت رکھا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ، اس کی پہچان کیا ہے؟ سورہ انفال کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الانفال، اس کا نام پہلی آیت کے اندر ہی ذکر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت کے دوسرے تیسرے لفظ کے اوپر یسألونک عن الانفال، انفال یعنی اس کا نام ذکر ہے۔ آگے بیٹا انفال کا معنی کیا ہے؟ انفال نفل کی جمع ہے، انفال نفل کی جمع ہے جس کا معنی ہے ایکسٹرا مال، ایکسٹرا عبادت، ایکسٹرا چیز وغیرہ، زائد مال، زائد چیز، زائد عبادت کو کیا کہتے ہیں؟ نفل کہا جاتا ہے۔ تو کیونکہ جو مسلمان میدان جنگ میں جو چیزیں وہ جو ہتھیار لے کر آئے تھے اس کے علاوہ جو کفار سے مسلمانوں کو مال ملا یا چھینا گیا اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے یا انفال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں کہ قرآن موجودگی یعنی یہ سورت کون سے پارے کے اندر موجود ہے؟ یہ قرآن پاک کے 9ویں اور 10ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ پھر آتا ہے کوشچن کہ قرآن پاک اس کی جو ہے سورت کی ترتیب کیا ہے؟ ترتیب کی دو قسمیں بیٹا، ایک ہے ترتیب توقیفی اور ایک ہے ترتیب نزولی۔ جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب ہے اس کو ہم ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ تو موجودہ ترتیب کے مطابق اس سورت کا نمبر 8 ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کا زمانہ نزول کب ہے؟ غزوہ بدر سن 2 ہجری، غزوہ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی۔ بیٹا یہ تمام جو پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اہم ہے اور امتحانی نقطہ نگاہ کے حوالے سے یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ اکثر بیشتر معروضی کے حصے میں یا شارٹ کوشچن کے طور پر یہ آتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اس کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں؟ اس سورت کے اندر مومنین کی صفات اور غزوہ بدر کے حالات و واقعات اس کے اندر، اور اللہ کی طرف سے غزوہ بدر میں ہونے والی مدد اور نصرت کا ذکر خاص طور پر اس کی صورت کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ مال غنیمت کی تقسیم کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیں آیت دیکھتے ہیں اس صورت کی پہلی آیت، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے دریافت کرتے ہیں۔ کون؟ مجاہد لوگ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں، آن بارے میں الانفال مال غنیمت،
यसअलूनक अनिल अनफाल, اے مجاہد لوگ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ قل کہہ دو الانفال للہ ورسول، مال غنیمت خدا اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح رکھو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے ہو، اور خدا اس کے رسول کے حکم پر چلو تو اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو۔ تو عزیز طلبہ، اس کے اندر دو سوال بنتے ہیں۔ نمبر ایک، انفال سے کیا مراد ہے؟ اول، انفال کس کی جمع ہے؟ انفال نفل کی جمع ہے، انفال نفل کی جمع ہے، اور میں نے ابھی بتایا نفل کا معنی ایکسٹرا مال، ایکسٹرا چیز، ایکسٹرا عبادت، اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی مال غنیمت۔ کیونکہ انفال، مال غنیمت کو انفال کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میدان بدر کے اندر مال لے کر آئے تھے، اس مال سے ایکسٹرا مال جو کفار سے ملا، اس لیے اللہ نے اس کو انفال کے نام سے یاد کیا، یا اس کو انفال کا نام دیا، اس لیے اس کو انفال کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا کوشچن، سورہ انفال کی ابتدا میں مال غنیمت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ دیکھیں بیٹا، کفر اور اسلام کی یہ پہلی جنگ ہے۔ غزوہ بدر کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ جو زمانہ جاہلیت کے اندر جنگیں لڑی گئی، ان کا تقسیم مال غنیمت جو ہوتا تھا، جو مال ملتا تھا، اس کی تقسیم کا رول اور تھا۔ اور اسلام لانے کے بعد اب اسلام کے احکامات نازل ہو گئے، تو اسلام کے احکامات کے مطابق اس کی جو مال غنیمت کی تقسیم کا جو رول تھا وہ اور ہو گیا۔ تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مال غنیمت جو غزوہ بدر کے اندر ملا، اس کی تقسیم کیسے کی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے دریافت کیا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا رول کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رول کو بتایا، تو اس لیے اس کو اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو بیٹا، ہوم ورک کے طور پر آپ نے یہ دو شارٹ کوشچن کرنے ہیں، انفال سے کیا مراد ہے، اور سورہ انفال کی ابتدا میں مال غنیمت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ والسلام۔